بنا اسلام کے گناہان کبیرہ میں ٹاپ آف دا لسٹ جو گناہ، بے حجابی سے بڑا گناہ. اب یہ داڑھی تو خیر گناہ کبیرہ ہے بھی نہیں، گناہ صغیرہ. گانا بجانا اس سے بڑا جو گناہ، حتیٰ اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ وہ ہے فضول خرچی اور اسراف، جس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. وہ اللہ نے دیا ہے تو ہم لٹائیں گے. میں 2 دن سے 2 دفعہ مجلسوں میں اپنے پنجاب کے صاحبان ایمان کے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. وہ اچھے لفظ ہیں، یہ بھی اچھا لفظ ہے، لیکن یہ حرام ہے اسلام میں. کون سا؟ کہتے جی وہ شوق دا مول نہیں. اگر کسی چیز کا شوق ہے پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کتنا پیسہ خرچ کرنا. مثلا زبان میں خرابی نہیں، محاورہ بالکل ٹھیک ہے. لوگ کہتے یاد رکھیے کہ مومن کے لیے 3 چیزیں بہت اہم قرار دی ہیں اللہ کے رسول: اس کا مال، اس کی عزت، اس کی جان. تینوں کی اہمیت اپنی جگہ. من قتل دون مالہ او عرضہ او نفسہ فہو شہید. متفق علیہ حدیث ہے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں. جو اپنی جان کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید، اور جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید. ہاں وہ ہے کہ اگر کوئی مال لوٹ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کو مار سکتا ہے تو اس سے بھاگ جاؤ. لیکن اگر آپ کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک موبائل کے اوپر آپ کو مار دے گا اس لیے آپ اس کو بچا رہے ہیں، پھر اس نے مار دیا، وہ شہید ہو. اچھا یہ تو میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہے مومن کے لیے. چنانچہ مومن کے لیے ہر وہ کام کرنا حرام ہے جس میں اس کی توہین ہو رہی ہو. توہین بھی حرام ہے کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھوں ضائع نہیں کر سکتے. جو جوکر بن جائے، کوئی مسخرہ بن جائے، ایک لفظ شاید آپ نے کم سنا ہو لیکن آپ کے بزرگوں نے بہت سنا. اسلام میں لباس شہرت پہننا بھی حرام، بلکہ پرانے مراجع تو کہتے تھے اس میں نماز بھی آپ کی غلط ہے. آج کہتے تھے کہ نماز تو غلط نہیں ہے لیکن فعل حرام ضرور. لباس شہرت مانے ہر ایسا لباس پہننا جس کو آپ پہنیں گے تو معاشرے میں آپ مذاق اور مسخرہ پن کا نشانہ بنیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر جا نہیں رہا ہوں، آلریڈی میرا موضوع اتنا بڑا. تو خلاصہ کیا؟ یہ تینوں چیزیں مومن کے لیے قابل احترام. اب اپنی جان اپنے ہاتھ سے آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. خودکشی ہے، سوسائڈ ہے جو اسلام میں حرام. بلکہ بعض مسلمان تو کہتے ہیں جو خودکشی کر کے مرے اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو. یہ شروع مجالس میں ایک بات آئی. یہاں تو ہر ایک کو معلوم ہے خودکشی حرام ہے، سوسائڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ جان ہماری، ہماری مرضی، ہمیں نہیں چاہیے اپنی جان. نہیں، جان تمہاری نہیں ہے، امانت ہے، حفاظت واجب ہے. اسی طرح اپنی عزت. اگر کوئی مومن کہے کہ بھائی مجھے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، مذاق اڑتا ہے اڑتا رہے، دین پر عمل کرنے میں ہو تو الگ بات ہے. لیکن کوئی ایسا پروفیشن، کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا لباس، کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے. بہت کرتے ہیں آج کل، پورا ٹک ٹاک اس بات پہ چلتا ہے. نارمل قسم کی بات کریں گے تو پھر بھی بنتی ہے ٹک ٹاک. میں تو حیران ہوتا ہوں. عورت روٹی بنا رہی ہے، ٹک ٹاک بن گئی، معلوم ہے 3 لاکھ اس کو ویوز مل گئے. کیا روٹی بنتے کبھی دیکھی نہیں ہے؟ ایک عورت جو ہے مثلا وہ بستر کی چادر بدل رہی ہے، اس کو 2 لاکھ ویوز مل گئے. اتنے پاگل لوگ ہیں آج دنیا میں جن کے پاس اتنا وقت ہے. لیکن زیادہ تر کون سے چلتے ہیں؟ جس میں ذرا ہنسی مذاق جو کیے وہ ہے. یہ بھی حرام. جیسے اپنی جان اپنے ہاتھوں ضائع کرنا حرام ہے، اپنی عزت اسٹیٹس وہ بھی حرام. لیکن اس سے بڑھ کر مال، جو جان کا فارمولہ ہے وہی مال کا فارمولہ. کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جان ہماری، ہماری مرضی؟ نہیں، اللہ کی امانت ہے. مال آپ کا ہماری مرضی. انسان کماتا کیوں ہے؟ اسی لیے کماتا ہے کہ خرچ کرے. جی نہیں، امانت ہے، آپ نہیں خرچ کر سکتے ہیں. اسراف بدترین گناہوں میں سے ایک ہے. بلکہ یہاں کلو واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین. اسراف کرنے والوں سے اللہ قطعاً محبت نہیں کرتا. اب یاد رکھیں، جس سے اللہ محبت نہیں کرے کیا رسول اس سے محبت کریں گے؟ اور جسے رسول محبت نہیں کریں گے کیا حسن حسین اس سے محبت کریں گے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کہہ دیں کہ یہ پتہ نہیں ضعیف ہوگی. حدیث کی بھی اہمیت ہے لیکن وہاں یہ ایک بہانہ چل سکتا ہے. آیت تو ضعیف نہیں ہوتی نا. اور اس سے زیادہ سخت لفظ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کا یہ اسٹائل نہیں کہہ رہا ہے پیسہ ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بھائی شیطان کا بھائی. شیطان مومن بھائی ہو گئے اس گناہ کی وجہ سے. شیطان کا بھائی ہے وہ علی والا کیسے ہوگا؟ شیطان کا بھائی ہے وہ حسین والا کیسے ہوگا؟
اب جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک بس، شادیوں میں ہمارے یہاں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جہیز میں ہمارے یہاں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، چلیں ادھر میں نہیں جاتا، عام زندگی میں آج کل 2 دن پہلے میں نے جو بات دعا کی بات آئی، کچھ دعائیں میں نے بتائی تھی، ساری دعائیں بے فائدہ ہو جائیں گی اگر آپ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے۔ کس بات کا؟ سنیے، ایک آدمی بیمار ہے، وہ دعائیں شفا، مرض کے لیے شفا چاہیے، اس کو دعا ڈھونڈ رہا ہے، دعائیں مشلول اس کو بتا دی گئی، امن یجیب اس کو بتا دی گئی، وہ دعا بھی اس کو بتا دی گئی جسے لوگ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب ایسا ایسا سمجھ میں آیا ہے، لیکن ویسے ابھی بھی لوگ گھبراتے ہیں، بھائی وہ فلاں آدمی بہت بیمار ہے، کوئی دعا بتائیے، ہم نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ہائے مولانا وہ تو مر جائے گا، فاتحہ کا تو مطلب ہے کہ موت ختم۔ بہترین جو دعا ہے نا مرض کے لیے وہ سورہ فاتحہ۔ آپ واقعہ بھی سنتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ سوائے مرض موت کے ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ بلکہ جملہ یہ ہے، یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث یہ ہے کہ اگر مردے پہ اس کو پڑھ دو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ بھی زندہ ہو جائے۔ یہ سورہ فاتحہ۔ ہمارے یہاں زندوں کو مارنا ہو تو سورہ فاتحہ، امام کہتے ہیں مردے کو جلانا ہو، زندہ کرنا ہو تو سورہ فاتحہ۔ اب مثلا یہ دعائیں بتا دیں ساری، آپ علاج کر رہے ہیں، آپ اتنا ہر ایک کو پتا ہے کہ دعا سے فائدہ نہیں ہے خالی جب تک کہ دوا نہ لو۔ دعا بھی آپ کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، فائدہ ہوگا نہیں۔ جو چیزیں پرہیزی ہیں، جو بے احتیاطی والی ہیں، اس سے بھی بچنا ہوگا۔ میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں بار بار کہ مثلا میں شوگر کا مریض ہوں، یہ دوا ہے، اس کی استعمال کریں، ٹھیک، دعا یہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں روزانہ مثلا آم کھاؤں، ایک آم کی تو شاید اجازت ہے، ڈاکٹر سے پوچھیے گا، میں طبی مشورہ نہیں دے سکتا۔ میں مرغن کھانے کھاؤں، میں نہاری کھاؤں، میں مثلا پائے کھاؤں، یہ جو کارڈیو واسکولر والے پرابلم ہے ہارٹ کے، دوا بھی کھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ دعا بھی آپ کر رہے ہیں، دوا بھی کر رہے ہیں، پرہیز نہیں کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آدمی ہر تھوڑا عقل رکھنے والا سمجھتا ہے۔ جاب، رزق، قرضے بہت ہیں، اس کے لیے دعا بتائیے، وہاں بھی 3 چیزیں ہیں، یہی 3 چیزیں ہیں۔ دعا جو آپ کو بتائی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی چوہا آ کے سونے کا خزانہ چھوڑ جائے، کوئی تعجب نہیں، دعا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے رہیں۔ جاب ڈھونڈنا، لوگوں سے بات کرنا، قرضے کی ادائیگی کی فکر کرنا، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات بھی ہے، پرہیز بھی کرنا۔ پرہیز کیا مطلب ہے؟ معلوم آپ کو جاب چاہیے اور جاب ملا، آئی فون خریدے جا رہے، حیثیت ہے آئی فون خریدنے کی، حرام ہو جاتا ہے آئی فون خریدنا اگر حیثیت نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ بہترین برانڈڈ کپڑے خریدے جا رہے ہیں، حیثیت ہے؟ یہ برانڈڈ جو ایک مصیبت ہمارے ہاں لگ گئی ہے۔ جب وہ کووڈ آیا تھا نا تو اس وقت ماسک فری تقسیم ہوتے تھے، لے جاؤ فری۔ ایک مومن مجھے ملے، وہ $100 کا ماسک منہ پہ لگائے گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو فری ملتے ہیں، زبردستی ہماری جیب میں ڈال دیتے ہیں، ماسک لگاؤ، یہ $100 کے ہیں۔ کہا اس پہ لکھا ہوا ہے آرمانی۔ اب مجھے نہیں پتا آرمانی کیا چیز ہوتی ہے، کہا یہ اس کے پیسے۔ ارے بھائی ماسک کا کام کیا ہے؟ صرف وہ جو کووڈ سے بچنا، یہ نہ نہیں مولانا، جاتے ہیں لوگوں کے سامنے ٹھور بنتی ہے، یہ وہ لفظ ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جتنا اللہ دعا کا ہے، دعا بیماری کے ساتھ دوا چاہیے اور پرہیز چاہیے، پرہیز نہیں کریں گے۔ اتنے بائی پاس کے مریض جو ہے نا، جیسے ہی بائی پاس ہوتا ہے دوبارہ بے احتیاطی کرتے ہیں، مر جاتے ہیں دوبارہ۔ علاج بھی بہترین آپ نے کیا لیکن مر گئے کیونکہ پرہیز نہیں کیا۔ تو رزق میں کیوں نہیں کرتے پرہیز؟ جب اللہ نے دیا ہے آدمی آنکھیں بند کر کے خرچ کرتا۔ ذرا سوچو آئندہ، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے جیسے آپ حضرت موسیٰ نے کہا خداوندہ میں تو تیرے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں اس لیے دوا استعمال نہیں کروں۔ اس کے لیے ایک عجیب لفظ آیا ہے، وہ 8ویں امام کی حدیث ہے، کہا جو لوگ دعا کرتے ہیں زیارت وارثہ بحیثیت دعا، گھر میں داخل ہو قل هو اللہ بحیثیت دعا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بحیثیت دعا، لیکن یہ خیال نہیں کرتے جو باتیں میں نے ابھی بتائیں، کہ وہ دعا نہیں کرتے، وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ اصل جو طریقہ ہے وہ یہ دعا، کوشش اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو 40 سال ایسے ملکوں میں خون پسینہ ایک کر کے انہوں نے پیسہ کمایا، آج خالی بیٹھے، کیوں؟ اڑا دی۔
دعوتیں ہو رہی ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، بہترین کپڑے پہنے جا رہے ہیں، عورتیں ان کی سونے میں لدی پھندی ہوئی ہیں، آئی فون خریدا جا رہا ہے، بہترین گاڑی. اگر حیثیت ہے تو سب چل جائے گا. حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگانا، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی. نہیں کرے گی لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کو مجلس میں سنایا جائے گا. تو وہ جو رزق کی دعا ہے نا، جو آج کل میں جہاں جاتا ہوں یہی لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتائیے، جاب لگ جائے تو فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے. یہ احتیاط تھی تمہارے پاس جب تمہارا جاب لگا ہوا تھا؟ اسلام میں پہلا سبق جو ہم کو دیا جاتا ہے وہ کیا؟ بس ہم عبادت کرتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز بچے کو آپ وضو سکھاتے ہیں، بچے کو آپ نماز سکھاتے ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا وضو کرو تو نیت کرو وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کیا ہے؟ ٹریننگ ہے. یہ عمل کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، دنیا دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتاً اللہ. پہلا حصہ اہم نہیں ہے، دوسرا حصہ اہم ہے. مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں 3 رکعت، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں. اصل اہمیت ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ ٹریننگ بھی مل رہی ہے. ہر وہ عبادت باطل ہے، غلط ہے، اس کے قضا واجب ہے جو آپ ریاکاری سے کریں. چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زیارت ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے وہ وضو. یہ ہر آدمی جانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں. لیکن یہ پوری زندگی میں مسئلے کو پھیلائیے، دکھاوا، شو، اپنے آپ کو دکھانا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ایک بات کا خیال کرو، مدینے میں غربت بہت ہے. پیغمبر نے بلایا، کہا دیکھو تمہارے گھر میں حالات اچھے ہو گئے، کھا رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، بچوں کے لیے پھل بھی لاتے ہو گے. ہاں یا رسول اللہ، بچے تو پتہ نہیں کب سے تڑپ رہے تھے. کہا پھل کھانے کے بعد اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا، اس لیے کہ تمہارے پڑوسیوں میں سے کسی کی نگاہ ان چھلکیوں کے اوپر پڑ جائے گی، اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ خرید سکے، اور اس کے بچوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر میں ہی آ سکے. کتنا ان کا دل کوڑھے گا، کتنی ان کو تکلیف ہوگی. وہ کل والا واقعہ، وہ صحابی تیر نے کہا کہ تمہارے گھر میں حالات ایسے ہو گئے، تمہارے بچے اس وقت یہ پھل کھا رہے ہیں، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ سب کو دے سکو، تو کم از کم دوسروں کو جلاؤ نہیں. یہ میرا جملہ ہے، پیغمبر کا جو عربی لفظ تھا اس کو چھوڑ دیجئے، وقت میرے ہاتھ سے پھسل رہا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہمیں کوئی اچھا جاب ملا، پیسے آ گئے، تو جب تک کہ 10 آدمی جلے نہیں اس وقت تو مزہ ہی نہیں آتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو وہ ہے کہ دیکھ کے لوگ جلیں. یہ آج سارا ٹک ٹاک، یہ آج سارا یہ انسٹاگرام، آج یہ سارا میڈیا اسی بات پہ گھوم رہا، دوسروں کو جلانا، اور اس کے اتنے نقصانات. کتنی عورتیں اس کی وجہ سے بے عزت و بے آبرو ہو رہی ہیں. ان کو بھی ویسے ہی پیسے کمانا پتا ہے کہ پیسے کمانے کے لیے بیہودہ لباس پہن کے اپنا ایک کلپ چڑھا دو، اس کے بعد پیسے ملتے. لیکن میں وہاں تک نہیں جا رہا. وہ رزق، روزی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، زیارت وارثہ، سورہ واقعہ، قل هو اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہی سلام. لیکن اگر اس کے نتیجے میں آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی اور مکان خریدا، اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی، اور کیونکہ آج کل موبائل تو بہت ضروری چیز ہے، اور ایسا موبائل خریدا، آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی اور ایسی گاڑی خریدی، آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے چھلانگ لگائی، ایک چیز کی ضرورت تھی آپ نے وہ 5 چیزیں لے لی. تو اب یہ ہے کہ نہ رزق کی دعا کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی آپ رسول اور اللہ کو خوش کرنے والے پیغمبر منہ پھیر لیں گے. پیغمبر آپ کی دولت دیکھ کے آپ کی جانب متوجہ نہیں ہوں گے، دیکھیں گے ان کی شریعت پہ کتنا عمل ہے.